واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ اور تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ خاص کی وجہ سے عام لوگوں کو عذاب۔ مؤمنین کو آزمائش سے ڈرایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش گنہگار اور نیکوکار سب سے متعلق ہوگی، صرف گنہگار اس سے مخصوص نہیں۔ زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ یا ابو عبداللہ، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ قتل کر دیے گئے، آپ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو کھو دیا، پھر ان کے خون کے دعوے دار بن گئے، دعوے دار ہی بننا تھا تو انہیں قتل کیوں ہونے دیا؟ تو زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی جس میں ہم لوگ مبتلا ہو گئے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے زمانے میں قرآن کے اندر پڑھتے تھے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، یعنی تم بھی ایسی آزمائش میں مبتلا ہوگے جو صرف ظالموں ہی سے مخصوص نہیں بلکہ سب کا امتحان ہوگا، لیکن ہمیں گمان بھی نہ تھا کہ ہم ہی کو اس سے سابقہ پڑے گا، حتیٰ کہ وہ آزمائش ہم پر آ پڑی۔ یہ روایت مسند احمد، نیز مسند بزار وغیرہ میں ہے۔ اور مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ مرے اور عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل سے اس فتنے کی ابتدا ہو گئی۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ یہ آیت علی، عمار، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم کے بارے میں اتری ہے۔ زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم ہمیشہ یہ آیت پڑھتے رہتے تھے، لیکن کیا خبر تھی کہ اس کا مصداق ہم ہی ہوں گے۔ سدی رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ یہ خاص کر اہل بدر کے حق میں اتری ہے، جنگ جمل میں وہی اس کا مصداق بنے اور آپس میں لڑ بیٹھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا خیال ہے کہ اس سے صرف اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مؤمنین کو حکم ہے کہ بدی کو اپنے اندر چلنے نہ دیں، جہاں کسی کو امر منکر میں مبتلا دیکھیں فوراً روک دیں، ورنہ عذاب سب پر ہونے لگے گا۔ یہی تفسیر اچھی تفسیر ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حکم تمہارے لیے بھی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص اس آزمائش میں مبتلا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، پس تم میں سے ہر شخص کو فتنوں کی گمراہیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ تحذیر صحابہ اور غیر صحابہ سب پر شامل ہے۔ اگرچہ یہ ضرور صحیح ہے کہ خطاب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہے، یہ حدیث فتنوں اور آزمائشوں سے ڈرنے پر دلالت کرتی ہے، اور اس موضوع سے متعلق انشاءاللہ ایک مستقل کتاب میں صراحت کی جائے گی کہ یہ کام ائمہ نے بھی مستقل کتابوں کی صورت میں انجام دیا ہے۔ یہاں جس چیز کا خصوصیت سے ذکر ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جس کو امام ترمذی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم جب تک تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو گے عذاب نہ آئے گا، اور جہاں بری باتوں سے تم نے روکنا چھوڑ دیا اور نیک کام کی ترغیب سے رک گئے تو اللہ پاک تم پر سخت ترین عذاب بھیج سکتے ہیں، پھر تم لاکھ دعا کرو گے دعا قبول نہیں ہوگی، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ تم پر دوسری قوم کو مسلط کر دیں گے، پھر تمہاری ساری دعائیں بیکار ہو جائیں گی۔ ابو زناد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک غلام کو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا تو وہ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ایک بات بھی کوئی اس قسم کی کہہ دیتا تو اس کو منافق سمجھنے لگتے، لیکن آج ایک نشست میں تم میں سے ایک آدمی کی زبان سے میں ایسے 4 منافقانہ کلمات سن رہا ہوں۔ تم کو چاہیے کہ نیک کاموں کا حکم دیا کرو، بری باتوں سے فوراً روک دیا کرو، لوگوں کو خیر پر ابھارا کرو، ورنہ تم سب کے سب عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، یا عذاب اس نوعیت کا ہوگا کہ تمہارے حاکم بد لوگ بنا دیے جائیں گے، پھر اچھے لوگ بھی لاکھ دعائیں کریں کچھ نہ ہوگا۔ صحیح بخاری نے سنن ترمذی، مسند احمد وغیرہ میں نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ تقریر کر رہے تھے اور اپنی دونوں انگلیوں سے اپنے کانوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حدود پر قائم رہنے والے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے والے یا اس میں سستی و غفلت کرنے والوں کی مثال یوں سمجھو جیسے چند لوگ کسی کشتی میں سوار ہیں،
کشتی کے اوپر کے لوگ نیچے کے لوگوں کی تکلیف کا سبب بنے اور نیچے کے لوگوں نے اوپر کے لوگوں کو تکلیف پہنچائی، یعنی نیچے کے لوگوں کو پانی کی ضرورت ہوئی تو اوپر گئے تاکہ پانی کھینچ لائیں، لیکن اوپر والوں کو تکلیف ہونے لگی تو کہنے لگے اگر ہم کشتی کے نیچے ہی سے کوئی تختہ ہٹا کر پانی کی سبیل کر لیں تو اوپر والوں کو تکلیف نہ ہوگی۔ غرض یہ کہ ظاہر ہے کہ اس کا یہ نتیجہ ہوا ہوگا کہ کشتی میں پانی آنے کے سبب سب ڈوب گئے ہوں گے، چاہیے کشتی میں سوراخ کرنے سے انہیں روک دیا جائے۔ اسی طرح اگر ان گنہگاروں کو اگر تم چھوڑ دو گے، امر گناہ سے روکو گے نہیں، تو کشتی والوں کی طرح تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے، اگرچہ کشتی کے اوپر والوں کی طرح تمہارا اپنا قصور نہ ہو، اس لیے کہ یہ سزا ہے اس بات کی کہ روکا کیوں نہیں۔ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم۔ اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم تھوڑے تھے، سرزمین میں کمزور شمار کیے جاتے تھے، اس اندیشے میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ نوچ کھسوٹ نہ لیں، سو اللہ تعالیٰ نے تم کو رہنے کو جگہ دی اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی اور تم کو نفیس نفیس چیزیں عطا فرمائی تاکہ تم شکر کرو۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ اور رسول کے حقوق میں خلل مت ڈالو اور اپنی قابل حفاظت چیزوں میں خلل مت ڈالو، اور تم تو جانتے ہو، اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے، اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا بھاری اجر ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کمزور مسلمانوں کے لیے اللہ کی مدد۔ اللہ پاک ان نعمتوں کو بتا رہے ہیں جو مؤمنین پر کی گئی کہ وہ تعداد میں کم تھے، ہم نے انہیں بڑھا دیا، وہ کمزور تھے اور خائف تھے، ہم نے قوی بنا دیا اور خوف کے اسباب دور کر دیے، غریب اور فقیر تھے، انہیں پاک رزق دیا، انہیں شکر گزار بنایا، وہ اطاعت کرنے لگے اور ہر بات میں فرما بردار ہو گئے۔ یہ تھا حال مؤمنین کا جبکہ وہ مکے میں تھے اور تعداد میں بہت تھوڑے تھے، کمزور تھے، مشرک، مجوسی، رومی سب کے سب ان کی قلت اور عدم قوت کے سبب ان کے قتل کے در پہ ہو گئے تھے، ہر آن انہیں خوف تھا کہ وہ اچک لیے جائیں گے۔ یہی حالت ایک عرصے تک رہی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، وہاں انہیں پناہ ملی، مدینے کے لوگوں نے ان کی مدد کی، یوم بدر اور دوسری لڑائیوں میں ان کا ساتھ دیا، جان و مال ان پر قربان کر دیا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا چاہتے تھے۔ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عرب میں یہ لوگ بہت ہی خستہ حالی میں تھے، ان کی زندگی بہت تباہ تھی، پیٹ سے بھوکے، جسم سے ننگے، راہ سے بے راہ، جو بھی تھا بد نصیب، انہیں تو کھانے کو نہ ملتا تھا بلکہ انہی کو کھایا جا رہا تھا۔ ہمیں تو نہیں معلوم کہ دنیا بھر میں ان سے بڑھ کر کوئی بھی ذلیل حالت میں ہو، لیکن اسلام لانے کے بعد کیا ہوا؟ یہی ذلیل لوگ ملکوں پر قابض ہو گئے، امیر اور بادشاہ بن گئے، رزق ڈھیروں ملنے لگا، بادشاہوں پر بھی حکم چلانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ سب کچھ دیا جو آج تم دیکھ رہے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرو، وہ اللہ ہی تو ہے جو ہر ایک کو نعمتوں سے نوازتے ہیں، شکر گزار بندوں کو پسند کرتے ہیں اور دولت و نعمت کو اور بڑھاتے ہیں۔ اللہ اور رسول کی خیانت کا مفہوم۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بلحاظ مضمون یہ آیت قتل عثمان کی پیش گوئی سے متعلق ہے، کیونکہ امیر کو فتنہ و فساد پیدا کر کے قتل کر دینا اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت ہے۔ مسلم و بخاری میں حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کا قصہ یوں لکھا ہے کہ انہوں نے کفار قریش کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قصد سے آگاہ کرنے کے لیے خط لکھا۔ یہ فتح مکہ کے وقت کی بات ہے۔
اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ہی آدمی کو دوڑایا، وہ خط پکڑا گیا، حاتب رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا۔ حاتب رضی اللہ عنہ نے اپنے قصور کا اعتراف کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، اس کی گردن اڑا دی جائے، اس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کی ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، عمر جانے بھی دو، یہ بدر کے جہاد میں شامل تھے، کیا تمہیں خبر نہیں کہ مجاہدین بدر؟ غرض یہ کہ صحیح تر یہی بات ہے کہ آیت میں عمومیت ہے، اگرچہ یہ درست ہے کہ آیت کا شان نزول ایک سبب خاص ہے، اور علماء کے نزدیک عموم لفظ کے قائل ہو سکتے ہیں، خصوص سبب نہیں تو نہ صحیح۔ اور خیانت کی تعریف میں چھوٹے بڑے لازم اور متعدی سبھی گناہ شامل ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہاں لفظ امانت سے وہ سارے اعمال مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کر رکھے ہیں۔ مراد یہ کہ فریضہ کو نہ توڑو، ترک سنت نہ کرو، ارتکاب معصیت سے بچو۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ کرو کہ سامنے تو کسی کی مرضی، خیانت یہی ہے، امانت اسی سے ختم ہوتی ہے۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت یہی ہے کہ آدمی باہمی خیانت کرے۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنتے تھے، دوسروں سے کہہ دیتے تھے، اس کی خبر مشرکان کی بات بہر صورت امانت ہوا کرتی ہے، بات کو جہاں سنا ہے وہیں چھوڑ دینا چاہیے، کسی کے سامنے کسی کی بات دہرانا نہیں چاہیے اگرچہ اس نے منع کیا ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ فتنے سے آزمائش اور امتحان مراد ہے کہ اولاد دے کر اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ تم شکر کرتے ہو یا نہیں، اور اولاد کی ذمہ داریاں بجا لاتے ہو یا نہیں، یا یہ کہ ان کی محبت میں اللہ سے غافل ہو جاتے ہو۔ اگر اس امتحان میں پورے اترو گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے۔ اور فرمایا کہ شر اور خیر کے ذریعے ہم تم کو آزمائیں گے، اور فرمایا کہ اے مؤمنو، تمہاری اولاد اور تمہارے اموال اللہ تعالیٰ کی یاد سے تم کو غافل نہ بنا دیں، اگر ایسا ہوگا تو تم بڑے گھاٹے میں رہو گے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد دشمن ہیں، اس لیے احتیاط کو پیش نظر رکھو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کا ثواب اور اللہ کی جنتیں اس مال اور اولاد سے کہیں بہتر ہیں۔ یہ دشمن کی طرح ضرر رساں ہیں اور اکثر ان میں سے تمہارے لیے فائدہ بخش نہیں بنتے۔ اللہ پاک دنیا اور آخرت کے مالک ہیں، قیامت میں اللہ کے پاس ثواب عظیم ہے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اسی طرح مسلم اور ابن ماجہ میں، کہ 3 چیزوں میں زبردست حلاوت یعنی مٹھاس ایمان ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہونا۔ نمبر 2، جس سے بھی محبت اور خلوص ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر اور للہیت کے طور پر ہو، ذاتی غرض شامل نہ ہو۔ نمبر 3، آگ میں جھونک دیا جانا بہتر سمجھے بنسبت اس کے کہ اسلام کے بعد مرتد ہو جائے۔ اور صحیح بخاری نیز مسلم کی ایک اور روایت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اموال اور اولاد پر بھی مقدم سمجھنے کی بات مذکور ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کی قسم ایمان نصیب ہی نہیں اگر اپنی جان و مال اور اولاد سے زیادہ مجھے نہ چاہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں سے بڑھ کر محبوب ہونے چاہیے۔